बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। आज 27 जून 2025 जुमे का दिन और इंतहाई अफसोसनाक खबरें जो आपके साथ आज के इस व्लॉग में शेयर करनी है कि ईरान और इसराइल की जंग जो कि एक फ्रॉड जंग बंदी हुई है, और आप सब जानते हैं कि किस तरह से इसराइल ने गजा पर जो जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर दी, जो मुसलमानों पर इन्होंने जुल्म किया, और फिर अब ईरान के खिलाफ जो जंग छेड़ी गई, वो सारा कुछ तो आपके सामने था। लेकिन अब उससे भी बड़ी खबरें आना शुरू हो चुकी हैं। अरब ममालिक और इसराइल के दरमियान अमन डील के बारे में अब खुल्लम खुल्ला इसराइली मीडिया भी जो है वो इसको रिपोर्ट कर रहा है। इंटरनेशनल मीडिया, बीबीसी न्यूज सब इसको रिपोर्ट कर रहे हैं कि क्या अब सऊदी अरब जो है वो इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है। ये अब तक की सबसे बड़ी सुर्खी है कि सऊदी अरब कभी भी और किसी भी वक्त ऑफिशियली इस चीज का ऐलान कर सकता है। और अरब ममालिक ने किस तरह से अब फलस्तीन का सौदा कर दिया है और कैसे फलस्तीन को चलाया जाएगा, और फिर अब गजा की जंग बंदी की खबरें आ रही हैं कि अब इसराइल वहां पर भी जंग बंदी कर देगा। लेकिन ये ग्रेट गेम क्या है और जो ग्रेटर इसराइल का मंसूबा है आज खुलकर सामने आ चुका है, और इस मंसूबे में बराह रास्त अरब ममालिक ने छलांग लगा दी है। तमाम डिटेल्स, तमाम तफसीलात आपके सामने रखनी है कि उम्मत मुस्लिमा के रोंगटे खड़े कर देने वाली जनाब ये खबर है। और फिर दूसरी जानिब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जानिब से बड़ा जबरदस्त किस्म का ऐलान सामने आया है, और उस वक्त ये ऐलान आया है जब सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान कोई इस तरह के मामला चल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की स्टैंडिंग से बड़ी डिफरेंट है इसके ऊपर। और फिर ईरान इसराइल जंग के हवाले से बड़ी आम खबर आ रही है कि जंग दोबारा से शुरू हो गई है। क्या मामला है, धमाकों की आवाजें सुनी जा रही हैं। आज के दिन की ताजा तरीन अपडेट्स आपको देनी है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में भर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, ईरान इसराइल की जंग तो शुरू हो गई, और उसके ऊपर जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने कहा कि ईरान से मुलाकात करने जा रहे हैं। हो सकता है कि हम कोई मुआहिदा भी कर लें, कुछ पता नहीं कि अगर कोई दस्तावेजात मिल जाए तो बुरा नहीं होगा। व्हाइट हाउस ने गर्चा मुलाकात की जगह या शुल्का की तफसीलात जारी नहीं की, लेकिन सीनियर अमरीकी एहलकार जो है उन्होंने वजाहत की है कि मुज़ाकरात का बुनियादी मकसद ईरान का एक गैर अफजूदा सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ लाना है। अब ये व्हाइट हाउस जो है वो दावे कर रहा है, लेकिन इसके ऊपर ईरान ने जो तरदीद की है उसने डोनाल्ड ट्रंप की जो है वो मंजी ठोक के रखती है। अमरीकी टीवी के मुताबिक अमरीका मुज़ाकरात में वाशिंगटन की जानिब से ईरान को इक्तिसादी पाबंदियां खत्म करने की पेशकश कर सकता है, और अमरीका मशरिक वस्ता के जो उलची हैं उनका भी कहना है कि इस हफ्ते कहा गया है कि ईरान के साथ उनकी इब्तदाई रवाबित हौसला अफजा रहे हैं। हम पुर उम्मीद हैं कि एक तवील मुद्दती अमन मुआहिदा हो सकता है कि जो ईरान को दोबारा आलमी बरादरी में जगह दे। यानी कि क्या ईरान खुफिया तौर पर अमरीका के साथ और इसराइल के साथ डील कर रहा है, और क्या ये खुफिया डील है क्या? बेसिकली सवाल तो ये बनता है ना कि खुफिया डील के तहत कुछ ममालिक जो है रास्ते में थे और फिर जंग बंदी हुई, उस पर भी इंटरनेशनल मीडिया ने लिखा। अब ये अमन मुआहिदा जो हो रहा है ये मामला क्या है? ईरानी वज़ीर खारजा ने इस खबर की तरदीद कर दी है, और ईरानी वज़ीर खारजा ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरान से आइंदा हफ्ते मुज़ाकरात के दावे की तरदीद की है। उन्होंने सरकारी टीवी से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि ट्रंप के आइंदा हफ्ते जो है वो ईरान से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। वाज़ेह कर दूं कि नए मुज़ाकरात शुरू करने के लिए कोई मुआहिदा, इंतजाम या गुफ्तगू नहीं हुई है। अब वो डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे हैं कि खुफिया मुकाम है, हमें नहीं पता, हम तफसील जारी नहीं करेंगे कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं, लेकिन ईरान ने कहा कि हमारी कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं हुई, मुज़ाकरात शुरू करने के लिए कोई मनसूबा तय नहीं किया गया। अब अमरीकी सदर जो है वो तो ये कह रहे थे कि सारा कुछ तो हो चुका है, हम बहुत मुतमिन हैं, लेकिन ईरान ने उनके तमाम दावों के ऊपर, उनके तमाम प्लानिंग्स के ऊपर जो है पानी फेर दिया है, क्योंकि ईरान के पास ये इंफॉर्मेशन मौजूद है कि अमेरिका ईरान को डाइवर्ट करेगा मुज़ाकरात की तरफ, और जब उनकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगी और फिर कोई मुआहिदा होगा तो फौरी तौर पर इसराइल जो है उनके असल एटमी प्रोग्राम के ऊपर हमला करने की प्लानिंग्स कर रहा है। तो ईरान के पास जब इंफॉर्मेशन मौजूद है तो ईरान किसी सूरत भी अमेरिका के साथ इस तरह के मुज़ाकरात के अंदर शिरकत नहीं करेगा। अब ये सारी खबरें तो एक तरफ हैं, जो सऊदी अरब वाली खबर है, जो चीजें इस वक्त चल रही हैं कि अरब ममालिक ने फलस्तीन का सौदा कर दिया है और उम्मत मुसलमान के रोंगटे खड़े कर देने वाली खबरें हैं, तो वो खबर क्या है? देखें, तुर्की मजम्मतें कर रहा था इसराइल के हमलों की, लेकिन सवाल ये था कि जब व्हाइट हाउस ने कहा कि जितने भी ममालिक जो हैं वो ये मजम्मतें कर रहे हैं कि अंदर खाते ही हमारे साथ खड़े हुए, ये अमेरिका की स्टेटमेंट्स हैं जो ईरान पर हमले हो रहे थे। अब तुर्की वो वाहिद मुल्क था जिसने इसराइल को सबसे पहले तस्लीम किया,
عرب ممالک نے بھی ابراہم اکارڈ جو ڈیل آف دا سینچری ہے اس کے تحت اسرائیل کو تسلیم کرنا شروع کر دیا. اب تو یو اے کے اندر بھی اسرائیل کے ایمبیسیز ہیں اور دیگر مڈل ایسٹ کنٹریز میں عرب ممالک کے اندر جو ہیں وہ اسرائیل نے باقاعدہ طور پر اپنی ایمبیسیز جو ہیں وہ کھڑی کرنا شروع کر دی ہیں. اور پھر دوسری جانب نیوم چیئر کی خبریں چل رہی تھی سعودی عرب میں کہ وہاں پر اسرائیل $400 ارب کی کم از کم یا $100 ارب کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ کہاں پر کر رہا ہے. اور پھر وہاں پر نیتن یاہو نے بھی اپنے پہلے قدم رکھے, محمد بن سلمان کی نیتن یاہو کی وہاں پر خفیہ ملاقاتیں بھی ہوئیں. تو اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ پہلے بھی 1-2 سال جب خان صاحب کا دور تھا تو اس وقت چل رہی تھی. تو اب واضح طور پر چیزیں بہت ہی زیادہ خراب ہو چکی ہیں کہ اب دیگر عرب ممالک کے بعد سعودی عرب جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے. اور کس طرح سے اب جو اسرائیلی میڈیا ہے اس نے آسمان سر پر اٹھا لیا ہے. اسرائیلی میڈیا نے یہ دعویٰ کیا ہے, ان کے اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ غزہ جنگ 2 ہفتوں میں ختم ہو رہی ہے اور 4 عرب ممالک غزہ کا انتظام سنبھالیں گے. یعنی کہ جو یہ پٹی ہے جس کو آپ ویسٹ بینک کہتے ہیں, ان کا انتظام جو ہے وہ 4 عرب ممالک سنبھالیں گے اور اسرائیل جو ہے وہ جنگ بندی غزہ کے اندر جو ہے وہ کرنے جا رہا ہے. لیکن یہ ڈیل ہے کیا بیسیکلی؟ 4 عرب ممالک کون سے ہیں جو انتظام جب سنبھالیں گے تو کون کون سے ممالک جو ہیں وہ عرب میں وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں؟ اس اخبار کے مطابق صدر ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو غزہ جنگ ختم کرنے پر متفق ہو چکے ہیں. ٹرمپ اور نیتن یاہو کے درمیان ایران پر امریکی حملے کے بعد پیر کو ٹیلی فونک رابطہ ہوا جس میں ٹرمپ اور نیتن یاہو غزہ جنگ بندی کرنے پر متفق ہوئے ہیں. اب یہ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے اسرائیل کا کہ وہ مڈل ایسٹ میں وہ عرب ممالک تک سارے اسرائیل کو پھیلائے گا. اور وہ جو دجالی فتنے کی باتیں ہوتی ہیں تو یہ دین اور اسلام میں اس چیزوں کی بڑی واضح نشانیاں بھی موجود ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اسرائیلی میڈیا نے اسرائیل کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ میں موجود غیر غمالیوں کو رہا اور حماس کی قیادت کو جلا وطن کیا جائے گا. حماس کو وہاں سے جلا وطن کر دیا جائے گا, یعنی کہ جو اصل فلسطینی ہیں ان کو وہاں سے باہر نکالا جائے گا. یہ جنگ بندی ہے. آپ اندازہ کریں کیسے مسلمانوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کر یہ فلسطین کا سودا ہو رہا ہے کہ اصل فلسطینیوں کو فلسطین سے نکالا جائے گا, وہاں سے جلا وطن کیا جائے گا, پھر عرب ممالک کو وہاں پر پپٹس کے طور پر بٹھایا جائے گا جو کہ بیسیکلی ان کو اسرائیل ہی چلا رہا ہوگا, اور پھر یہ باقاعدہ طور پر فلسطین جو ہے اس پر قبضہ کر لیں گے. ابھی تو چلیں حماس ریزسٹنس دکھا رہا ہے, حماس لڑ رہا ہے, لڑائی کر رہا ہے, وہ جنگ کر رہا ہے. تو اس حوالے سے ٹرمپ اور نیتن یاہو کے درمیان فون کال میں سعودی عرب اور شام کے اسرائیل سے سفارتی تعلقات کو قائم کرنے پر بھی بات ہوئی ہے. شام اور اسرائیل ڈپلومیٹک ریلیشنز جو ہے وہ قائم کرنے جا رہا ہے. اس حوالے سے بات ہوئی نیتن یاہو کی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی. یہ خبر بڑی امپورٹنٹ ہے جس پر اسرائیلی میڈیا بات کر رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے اس کو سعودی عرب تسلیم کرنے جا رہا ہے. دونوں رہنماؤں نے متحدہ عرب امارات اور مصر سمیت 4 عرب ممالک کے حماس کی جگہ غزہ کا انتظام سنبھالنے پر اتفاق ہوا. یعنی کہ یو اے, مصر اور ان سمیت 2 عرب ممالک اور ہیں جو غزہ کا انتظام سنبھالیں گے. پہلے حماس سنبھال رہا تھا, اب حماس کو باہر نکال کر جو اپنے پپٹس ہیں ان کو بٹھا کر اسرائیل جو ہے وہ یہ سارا کھیل کھیلنے جا رہا ہے. اور اخبار کے مطابق سعودی عرب شام کے سفارتی تعلقات کے جواب میں اسرائیل 2 ریاستی حل کی حمایت کرے گا. اب یہ 2 ریاستی حل جس کی سعودی عرب بھی بات کر رہا تھا کہ فلسطین آزاد الگ ریاست ہو جائے تو پھر اگلی بات ہوگی اور پھر دیکھتے ہیں کہ معاملات کس طرف جاتے ہیں. اور اسرائیل بھی یہ بات کر رہا تھا, لیکن جو سعودی عرب کے فارن منسٹر ہیں انہوں نے اس خبر کی تردید کی تھی. لیکن اب چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اسرائیلی میڈیا اس طرح بات کر رہا ہے لیکن سعودی عرب کی طرف سے ابھی تک کوئی تردید جو ہے وہ واضح طور پر نظر نہیں آ رہی ہے. اب امریکہ کی جانب سے مغربی کنارے کے کچھ حصوں پر اسرائیلی خود مختاری کو تسلیم کیا جائے گا. اب اندازہ کریں کہ جو ویسٹ بینک ہے, جو اصل فلسطین ہے, وہاں پر اسرائیل کی خود مختاری ہوگی, اس کو تسلیم کیا جائے گا. آپ ڈاٹس سے ڈاٹس کنیکٹ کریں کہ کس طرح سے عرب ممالک کو یہاں پر بٹھا کر خطرناک ترین کھیل اسرائیل کھیلنے جا رہا ہے, جس کو اصل میں گریٹر اسرائیل کے منصوبے پر یہ پہلا قدم ہوگا کہ اسرائیل آگے بڑھ رہا ہے. یہ مسلمانوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے اور یہ اصل خبر ہے رونگٹے کھڑے کر دینے والی, جس کے بعد اب یہ فلسطین کا باضابطہ طور پر اب عرب ممالک جو ہیں وہ جناب سودا کرنے جا رہے ہیں. اور سعودی عرب اور شام جو ہے وہ کسی بھی وقت اسرائیل کے ساتھ اپنے ڈپلومیٹک ریلیشن جو ہے وہ بحال کر سکتا ہے یا اس کو نارملائز کر سکتا ہے. اس حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے نیتن یاہو کلیم وکٹری اوور ایران سیز از اوپن ڈور ٹو ایکسپینشن آف ابراہم اکارڈ. یہ وہ کہہ رہا ہے کہ ایران کے ساتھ ہماری جنگ جیتنے کے بعد اس جنگ نے ہمارے اس جیت نے بہت سارے ڈورز ہیں ابراہم اکارڈ کے مطابق کھول دیے ہیں. کہ ابراہم اکارڈ کیا تھا کہ وہ ڈیل آف سینچری تھی جس کے تحت یو اے دیگر ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا. اب یہ الجزیرہ بھی کہتا ہے کہ اب اسی ابراہم اکارڈ کے تحت, اسی ڈیل کے تحت جو ہے وہ دیگر عرب ممالک بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں. تو یہاں پر نیتن یاہو جو اب یہ کلیم کر رہے ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں انتہائی
اور انتہائی خطرناک ہیں۔ لیکن جناب ہمارے فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں انہوں نے بڑی امپورٹنٹ گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ نوجوان افسران دیانت، پیشہ ورانہ مہارت اور جب حب الوطنی کو شعار بنائیں۔ سول بیوروکریسی کا ریاستی نظم و نسق میں کلیدی کردار ہے۔ پاک فوج علاقائی امن و استحکام کی ضامن ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل آصف منیر سے 52 میں کامن ٹریننگ پروگرام کے افسران نے ملاقات کی۔ اب یہ ملاقات ہوئی ان کی جے ایچ کیو میں۔ آرمی چیف نے دراجاتی ہم آہنگی اور قومی یکجہتی کے فروغ پر زور دیتے ہوئے کہا کہ قومی سلامتی، داخلی اور خارجی چیلنجز پر بھی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، اگر آپ اس کو برڈ آئی ویو کر کے دیکھیں تو اس وقت پاکستان کی فوج کا جو ڈیفنس ہے وہ ناگزیر ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اب بھارت جو ہے وہ جب ہر طرح سے ہر محاذ پر اس کو منہ کی کھانی پڑی گی، چاہے وہ انٹیلیجنس وارفیئر ہو، چاہے وہ پراکسی وارفیئر ہو، چاہے وہ جنگ کا محاذ ہو، چاہے وہ آپریشن سندور ہو، ہر جگہ کے اوپر بھارت جو ہے اس کو منہ کی کھانی پڑی۔ تو اب لہٰذا پاکستان جو ہے وہ ہر وقت تیار ہوتا ہے۔ جب ایران اور اسرائیل کی جنگ بھی شروع ہوئی اس وقت بھی اسرائیل نے کہا کہ اگلا ٹارگٹ پاکستان ہے۔ ہم نے کہا آپ آئیں، مبارک ہے، آپ آئیں، ہم تو تیار بیٹھے ہیں، اور پاکستان ڈکلیئر اٹامک پاور ہے۔ یہ بھی آپ کو واضح طور پر پتا ہے کہ جب ہم اپنا بم چلائیں گے پھر آپ کی اور کیا رہ جائے گی؟ ڈیفینیٹلی ہم تو ڈکلیئر ہے نا، ہمارے کوئی ایران والے معاملات تو ہے نہیں۔ تو 52 میں کامن ٹریننگ پروگرام کے افسران نے کشمیر، کے پی کے، بلوچستان میں پاک فوج کی کارروائیوں کا مشاہدہ کیا، اور فیلڈ مارشل آصف منیر نے کہا کہ پاک فوج علاقائی امن و استحکام کی جو ہے وہ ضامن ہے۔ تو لہٰذا یہ اب تک کی سب سے امپورٹنٹ خبریں ہیں کہ اس وقت پاکستان کی فوج جو ہے وہ ڈیفنس پر زیادہ زور دے رہی ہے، وہ آگے آ رہی ہے، اور جس طرح سے آرمی چیف صاحب کی جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں اس سے نظر آتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ پاکستان کے اوپر اس طرح کا دباؤ ڈالا جاتا ہے، کیونکہ اگر سعودی عرب نے جو ہے وہ یہ سارا کچھ کر لیا، اسرائیل کو تسلیم کر لیا، تو پاکستان کے اوپر بھی دباؤ ڈیفینیٹلی آئے گا۔ تو پاکستان کی جو سٹینڈنگز ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم اب جو ہے وہ طاقتور ملک کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اب ہماری جو ڈپلومیٹک ہمارے جو تعلقات ہیں بہتر ہو رہے ہیں، ہماری سفارتکاری میں بہت ساری چیزیں بہت واضح بھی ہو گئی ہیں، اور اس وقت چاہے وہ ایس سی او سمٹ ہو وہاں پر بھی بھارت کو منہ کی کھانی پڑی، چاہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہو وہ بھی فیلڈ مارشل کی تعریف کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں۔ تو اس پوری سچویشن کے اندر جو ہے وہ اب پاکستان جو ہے اپنے ڈیفنس کو اس وجہ سے مضبوط کر رہا ہے کہ کسی بھی وقت آپ جنگ ہمارے اوپر مسلط کر سکتے ہیں، یا اسرائیل بھارت کی مدد سے ہمارے اوپر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا ہم ہر وقت جو ہیں وہ تیار ہیں۔ اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اور اس لئے اپنے لازمی خیال رکھنے لانے کے بعد پاکستان زندہ باد۔